إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محترم و مکرم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا انعام، سب سے افضل انعام، سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل و اتم نعمت انعام کہ رب العالمین نے انسان کو جس مقصد سے پیدا کیا وہ مقصد عطا کیا جانا. اللہ رب العالمین کا یہ ہم لوگوں پر احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی کے سامنے سجدہ کرنے والا، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا، اسی کے سامنے اپنے آنسوں کو بہانے والا، خوشی ہو یا غم اسی کے دربار میں رجوع ہونے والا اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. محترم حضرات، یہ توحید اللہ کی جانب سے انسان کے لیے سب سے بڑا انعام ہوتی ہے. یہی توحید ہے جو کافر اور مسلمان کے درمیان تفریق کرتی ہے. یہی توحید ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس عزتیں دلواتی ہے. یہی توحید ہے جس کی وجہ سے رب العالمین، جس کی بنیاد پر رب العالمین جنت کے فیصلے فرماتا ہے. یہی توحید ہے جو اللہ رب العالمین عزتیں نوازتا ہے. اللہ رب العالمین کا ہم لوگ شکر ادا کریں کہ رب العالمین کو ہم بنا مانگے اللہ رب العالمین نے اس کی توحید، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت سے ہمیں نوازا. اللہ رب العالمین کے انعامات انسان کی زندگی میں صبح و شام ہوتے رہتے ہیں. ذرا اگر بنیادی طور پر انعامات کی فہرست میں اگر بنیادی طور پر تقسیم کی جائے اللہ کے انعامات کو، تو یہ توحید سب سے پہلا، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہونا، اور تیسرا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کا انتخاب کیا. یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر انعام ہے. سبحان اللہ. دیکھیے، انسان جو بدعتی ہوتا ہے، جو انسان بدعتوں میں مبتلا ہوتا ہے، قبوری ہوتا ہے، قبر پرستی کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یا فلا جو نعرے لگاتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کیا دلیل ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں وہ بھی قرآن اور حدیث سے دلیل دینے کے لیے جو ہے آگے بڑھتا ہے.
قرآن اور حدیث کے حوالے لینے شروع کر دیتے ہیں، لیکن صحیح معیار، سبحان اللہ، ابھی 1-2 دن پہلے یا کل ہمارے بڑے شیخ، بڑے عالم کا انتقال ہوا، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ، اللہ انہیں درجات عطا فرمائے جنت میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے علمی کاوشوں کو قبول فرمائے، بڑے بے باک عالم تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے تقاریر میں کہتے تھے، یا اہل البدع بیننا و بینکم السلف، اے بدعتی لوگ، تم بھی قرآن کو پیش کرتے ہو، ہم بھی قرآن کو پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے سلف ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے سلف ہے۔ کیسے؟ لوگوں قرآن کو ویسے سمجھو جیسے سلف نے سمجھا، قرآن کو ویسے سمجھو جیسے سلف نے سمجھا، حدیث کو ویسے سمجھو جیسے سلف نے سمجھا۔ سلف کی فہم اگر انسان اس کی زندگی میں کہو یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے، تو کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں دیکھو، یہ صحابہ کی جماعت، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ کہا یہ صحابہ کی جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں جو وقتی طور پر اکٹھا کی گئی بعد میں ختم ہو گئی، نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جھانکا، دیکھا نبوت کے لیے سب سے بہترین دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پایا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو اس سینے پہ داخل کیا، اور سبحان اللہ ضروری تھا کہ اس قرآن کی حفاظت کی جائے، اس نبی کے سنتوں کی حفاظت کی جائے، تو ان کے لیے ایک بڑی جماعت اور مضبوط جماعت ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے دلوں کو دیکھا، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دلوں کو بہترین دل پائے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت عطا فرمائی۔ حضرات، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کے چنندے لوگ ہیں، یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یاد رکھو، کامیاب کے نعرے لگانے سے کامیاب نہیں ہوتے، صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے یہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جماعت کو آئینے کے طور پر پیش کر کے کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم حقیقی معنوں میں مومن کہلانا چاہتے ہو، تم اپنے زندگی میں ایمان دیکھو، اگر ایمان تمہارے صحابہ کی طرح ہے تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ صحابہ کی جماعت کو معیار بتایا گیا، اگر ایمان کو جانچنا ہے، ایمان کا امتحان لینا ہے، ہمارے سامنے صحابہ کی جماعت اور صحابہ کی سیرتیں موجود ہیں۔ حضرات، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے بہت ساری پہلوؤں کے طور پر بتائی جاتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کے سلسلے میں جس چیز کو لے کر صحابہ کرام کو بدنام کیا جاتا ہے، جس چیز کو لے کر صحابہ کرام پر غلط بیانی کی جاتی ہے، نعوذ باللہ، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اہل سنت والجماعت کا جو قاعدہ اور اصول ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی زندگی ایسی صاف اور شفاف زندگی ہے، یہ ایسا کھلا آئینہ ہے کہ دشمن کہیں سے بھی ان کی زندگی سے نقص نکالنے کے لیے کہیں سے بھی کوشش کرے وہ ناکام ہوتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ بھی انسان تھے، ایک پہلو زندگی میں صحابہ کا ایک پہلو تھا جو انسان ہونے کے ناطے ان سے ہوا، سبحان اللہ، اس ایک پہلو کو لے کر دشمنان اسلام اور خاص طور پر یہ شیعہ لوگ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی جس سے بدنام کرتے؟ کہا شریعت میں جو ہے مشاجرات صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی،
صحابہ کے درمیان جو انبن ہوئی تھی اس کو لے کر سبحان اللہ ایک فریق کہتا ہے کہ فلاں انسان فلاں صحابی نہیں، حتیٰ یہ کہ وہ انسان جو ہے مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں۔ مختصر طور پر سیرت اور تاریخ کا ہم جو ہے جائزہ لیں۔ یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیے عبداللہ ابن سبا جس کو تاریخ نے ابن السودا کے نام سے لکھا ہے، یہ یہودی تھا اور یہودی اللہ نے کہا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس کائنات میں سب سے بدترین دشمن اگر کوئی ہے، کہا یہ یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور یہ مشرک لوگ ہیں، یہ مشرک اور یہودی سب سے خطرناک لوگ ہیں۔ کہا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، یہ سوچا کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، کریں گے کیا؟ ہم لوگ جو ہے کھلے عام ان کا جو ہے دفاع نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ سوچا کہ ہم اندر سے جائیں گے اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالیں گے، ان کے اندر لڑائی ڈالیں گے، لڑائی کروائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا کیا؟ یہ مدینے میں سازشیں رچنے لگا۔ سبحان اللہ، اس وقت کے جو خلیفہ تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جو خلیفہ ثالث تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، عبداللہ ابن سبا مدینے میں سازشیں رچنے لگا خلیفہ ثالث کے خلاف، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں رچنے لگا۔ اب تو یہ ہے یہ خبیث لوگ عثمان ابن عفان کی طرح مہر جو سٹیمپ ہوتا ہے وہ خود بنا لیے تھے، اور اس کی وجہ سے کئی چیزیں جو ہے ان کی طرف نسبت دے کے غلط چیزیں پھیلاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، یہ یہودی مدینے سے نکل کر مکہ جاتا ہے، وہاں کے کچھ اوباش لوگوں کو، کچھ سرپسند لوگوں کو پھر وہاں جمع کرتا ہے، مکے میں نہیں، پھر مصر جاتا ہے، پھر مصر میں وہاں کے سب سے شریر قسم کے، سب سے زیادہ خراب قسم کے لوگ ہیں، ان کو جمع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تاریخ نے لکھا ہے کہ سارے لوگ ذی القعدہ میں حج کے لیے نکلتے تھے، حج کے لیے سارے لوگ مکہ نکلتے تھے۔ یہ لوگ جو 2000 سے زیادہ تھے، اور یہ کیا کیا؟ ہر قبیلے سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، اور ہر قبیلے والے اس میں شامل ہو جائے، اس طرح کی اس کی سازش تھی۔ لہذا 2000 کی فوج لے کر، 2000 کے لوگوں کو لے کر سارے لوگ مکہ آ رہے تھے حج کے غرض سے۔ حد تو یہ ہے، مدینے میں اس وقت جتنے امہات المؤمنین تھے، اللہ کے نبی کے جتنی بیویاں تھی، ساری کی ساری بیویاں حج کے لیے نکل گئی تھی۔ صحابہ کی جماعت جو کہ اکثریت حج کے لیے نکل گئے تھے، یہ لوگ مدینے کا رخ کرتے ہیں، مدینے میں جا کر سبحان اللہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرا کر لیتے ہیں، ان کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ واللہ 40 دن تک کھانے پینے کے لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو تڑپایا گیا۔ 40 دن تک بھوک کے لیے وہ تڑپتے رہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ یہ کون عثمان ہے؟ اللہ کی قسم، علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک کوئی ایسا نبی نہیں جس نے اپنی دو بیٹیاں کسی کو عطا کی ہوں، اللہ کے نبی نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی 2 بیٹیاں عطا کی۔ انسان بیٹیاں کیسے دیتا ہے؟ دینداری کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر۔ سبحان اللہ، کیسے اخلاق ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے 2 کے بعد بھی کہا ہے عثمان اللہ کی قسم اگر میری تیسری بیٹی ہوتی میں تمہیں دے دیتا، تیسری بھی ہوتی میں دے دیتا۔ اللہ کے نبی نے، ابن حجر نے فرمایا، ابن حجر لکھتے ہیں پورے صحابہ میں صرف عثمان ابن عفان ایک ایسے صحابی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں 15 سے 16 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی، 15 سے 16 مرتبہ، ایک مجلس میں 3 بار، ایک مجلس میں 3 مرتبہ۔ سبحان اللہ، یہ خبیث انسان جو 2000 سے زیادہ تھے، اور سبحان اللہ یہ عثمان شرم و حیا کے پے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی ران نظر آ رہی ہے،
ابو بکر آئے، عمر آئے، اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان جیسے ہی آتے اللہ کے نبی اپنے کپڑے کو صحیح کر لیتے، ایسا پوچھتے رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی ابو جان ہے، عمر آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، اپنے کپڑوں کو صحیح نہیں کیا۔ اے اللہ کے نبی عثمان آ گئے اور کپڑا سیدھا کر لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ارستحی من رجل تستحی من الملائکہ، اے عائشہ میں اس انسان سے کیوں نہ شرم کروں جس سے فرشتے شرماتے ہو، جس سے آسمان کی مخلوق شرماتی ہو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خوارج لوگ، جب یہ یہودی کے پیدا کردہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، بیوی کہتی ہے میرے سردار دشمن آ گئے ہیں، دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، عثمان بن عفان نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ شرم و حیا کے پیکر تھے، سب سے پہلے اپنا جو جسم تھا ان کو کپڑوں سے مضبوط کر لیے، کہیں قتل کرنے کے بعد ان کی شرمگاہ نہ کھل جائے، ان کا سطر نہ کھل جائے۔ عثمان بن عفان جو شرم و حیا کے پیکر تھے، کہا میری آخری نگاہ اللہ کے کلام پر ہو۔ اللہ رب العالمین کی جو مرضی تھی وہ قتل کر دیے گئے۔ یہ لمبی سیرت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنے یہاں سے شروع ہو جائیں گے اور یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، فتنے یہاں سے امن پڑے جو آج تک یا قیامت تک رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ لمبی تاریخ ہے، یہ جو ہمارا موضوع نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی خلیفہ بنے، معاویہ رضی اللہ عنہ جو شام کے گورنر تھے تو سبحان اللہ انہوں نے کہا اے علی ہم آپ پر اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ سے اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک آپ میرے بھائی عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی مطالبہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے نہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، یہ لوگ 2000 سے زائد ہیں اور ہر قبیلے سے بھی ہیں، ہم ان سے آپ نمٹنا نہیں چاہتے، حالات سازگار ہونے دو، حالات سیٹل ہونے دو، ہم ضرور بدلہ دیں گے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اب ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا کہ سبحان اللہ میرے بھائی کا قصاص کیا جائے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جو تمہیں قتل کر دے ان سے قصاص لینا ہے زندگی ہے۔ معاویہ کہتے تھے اس نے عثمان کا قتل کیا ہے، خلیفے کا قتل کیا ہے، اگر یہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے ان کی جرت بڑھے گی، ان کی ہمتیں جو ہے بلند ہوگی، یہ اور کو بھی قتل کریں گے، اس سے بڑا جرم کریں گے، انہیں روکنا چاہیے، ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے غیر جانبداری طور پر انصاف کہنے سے بتائے، یہاں دنیا داری کہاں ہے؟ نہ علی کی سوچ میں دنیا داری تھی، اللہ کی قسم نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کی ایک ملکیت یا اپنے آپ کی خلافت بنانا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک انسان، ایک آدمی معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا معاویہ تم علی کی مخالفت کر رہے ہو، تم علی سے افضل ہو گئے ہو۔ واللہ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں معاویہ کے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں معاویہ کو اپنے سے افضل نہیں سمجھتا، بس میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ان خون کا بدلہ لے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہایا گیا۔ اس سے بڑھ کر تاریخ نے لکھا ہے یہ دونوں کی لڑائیاں ہو رہی تھی۔ روم جو اس وقت کا سپر پاور طاقت تھا، روم کے بادشاہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اسے علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مسلمان کے ہے، صرف جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی تو روم کے بادشاہ نے خط لکھا روم کی جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو، کیا کہہ کر کہا اے معاویہ اگر تم ہمارا ساتھ دے دو، ہمارے درمیان جو ہے مل جاؤ تو ہم آپ کے اس دشمن کا صفایا کر دیں گے، مٹا کر رکھ دیں گے۔ واللہ دنیا پرست لوگ ہوتے پہلے جو ہے اس کے جو ہے دامن میں جا کر گر جاتے۔ واللہ یہ تاریخ کے سنے ہوئے الفاظ ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کے بادشاہ کو دیا تھا۔ خط واپس لکھ کر بھیجا، کہا سب سے پہلا لفظ جو شروعات کی
دی معاویہ نے روم کے بادشاہ کو کہا یا کلب الروم، روم کے کتے، کیوں کیا سمجھتا ہے یہ آپسی اختلاف کی وجہ سے ہم کافروں کے حوالے ہو جائیں گے؟ یاد رکھنا اگر علی رضی اللہ عنہ جو ہماری جو ہے انبن ہو رہی ہے، علی اگر تیرے خلاف جنگ کے لیے آئیں گے تو دیکھے گا سب سے پہلے پیدل چل کر تیرے خلاف لڑنے والا میں رہوں گا۔ یہ معاویہ لکھتے ہیں، یہ دنیا داری نہیں تھی، اللہ کی قسم معاویہ کو گالیاں دینے والے، معاویہ کے خلاف ایک لفظ بھی کرنے والے یہ اللہ کے لیے سمجھے، بس ان کا مطالبہ تھا کہ یہ کافر یا مشرک خوارج لوگ جو عثمان کا قتل کیے ہو سکتا ہے اور بڑا ظلم کر دیں گے، بدلہ لے، ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے جذبات کو کاٹے، ان کی گردنوں کو کاٹے، یہ بس مطالبہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حالات کے سازگار ہونے کو دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے میں یہ خوارج لوگ، یہودی سے پیدا کیے ہوئے لوگ دیکھتے کہ دونوں کے اندر مسالات ہونے والی ہے، دونوں کے اندر مسالات ہونے والی ہے، کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر حملہ کر دیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کر دیے ہیں، اور معاویہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ، اس طرح جنگ چھڑ جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان جنگ ہوئی، ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں تو اس وقت جب اختلافات یا جنگ ہو رہے تھے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ کہا 10,000 سے زائد تھے۔ کتنے؟ 10,000 سے زائد صحابہ تھے، اور اس اختلاف میں کتنے موجود تھے؟ 10,000 میں اس لڑائی میں کتنے لوگ موجود تھے؟ کہا ابن سیرین واللہ لا يتجاوز الا 30 سے بھی زیادہ لوگ اس میں داخل نہیں تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث تھی، اگر فتنوں کا دور آئے تم گھروں کو لازم پکڑ لو، فتنوں کا دور آئے تم لازم پکڑو۔ ابن بطہ رحمہ اللہ کہتے کچھ صحابہ اس فتنے کے بعد گھر چلے گئے، ان کے جنازے ان کے گھر سے نکلے۔ کچھ صحابہ اس فتنے کے بعد گھروں میں مت ہو گئے اور ان کے جنازے ہی قبرستان کی طرف نکلے۔ سبحان اللہ، یہ سارا واقعات، یہ سارے مساجرات جو 30 صحابہ تھے، تو کہا اس سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان، خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا جو ہے ایمان کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا، جو بھی صحابی جو لڑائی میں ہوں یا جو بھی صحابہ اکرام کے درمیان انبن ہوتی تھی، یاد رکھیں سب سے پہلے وہ انسان تھے، وہ انسان تھے، اور ان کی آپسی اختلافات اجتہاد کی وجہ سے تھا۔ اجتہاد کسے کہتے؟ کہ ایک انسان صحیح چیز کو پانے کے لیے علم کی بنیاد پر، یہ غور سے سنیں، جذبات نہیں، خواہشات نہیں، علم کی بنیاد پر صحیح چیز تک پہنچنے کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ کہا صحابہ بھی مجتہد تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، لہذا مجتہد کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر مجتہد جو ہے ثواب پر یا نتیجے پر نہ پہنچے پھر بھی اسے ثواب ہے۔ کیوں؟ اجتہاد کی وجہ سے، کوشش کرنے کی وجہ سے۔ اور کہا اگر وہ مجتہد صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو کہا اس کے لیے 2 ثواب ہیں، 2 ثواب ہیں۔ تو سب سے پہلا نظریہ، سب سے پہلا ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین، جو کہ ان فتنوں میں بہت قریب تھے، بہت کم تھے، اگر تھے بھی تو اپنے اجتہاد سے تھے، مطلب وہ اگر غلط بھی تھے تو ان کے لیے ثواب ہے، وہ غلط بھی تھے تو ان کے لیے ثواب ہے۔ دوسرا، امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کے اختلاف کے سلسلے میں جتنے بھی احادیث آئے ہیں سارے کے سارے یا اکثر یا بہت پورے کے پورے جو ہے ضعیف ہیں، یا تو منقطع ہیں، یا تو جو ہے کذب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام ڈالا گیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کتب سننا احادیث کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھا تو اکثر احادیث جس کو روایت کرنے والے دور ایک شیعہ تھا جس کا نام ابو مخنف لوط ابن یحییٰ، یہ شیعہ تھا
جو اکثر جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں صحابہ کے جو اختلاف ہیں اس کے سلسلے میں احادیث کو گھڑتا تھا. پہلی چیز جتنے بھی احادیث آئے وہ ضعیف ہیں. کچھ احادیث ہیں جسے کچھ علماء نے صحیح قرار دیا ہے. اس سلسلے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ کہا جو حدیثیں صحیح ہیں تو ان حدیث میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اضافہ کیا گیا ہے یا کمی کی گئی ہے. اضافہ کیا گیا ہے یا کمی کی گئی ہے. چلیے اگر بالضبط احادیث کو مکمل طور پر صحیح مان لیں گے, صحابہ کے اختلاف کو تسلیم بھی کر لیں گے. اے مسلمانوں بتاؤ, اللہ نے کہا تم توحید پر رہ کر استغفار کرو, ہم لوگوں سے کہہ رہا ہے, صحابہ نہیں, صحابہ تو بعد میں, صحابہ کے بعد والوں سے اللہ کہتا ہے کہ اگر تم بھی استغفار کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب صحابہ اگر جو ہے استغفار کریں گے, سبحان اللہ, بدر جولان کی گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ بدر جولان کے گناہوں کو معاف کرے گا. وہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے والے تھے. اور دوسری چیز اللہ نے کہا ان الحسنات یذهبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. سبحان اللہ, صحابہ کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے یہ غلطیاں کوئی معنی ہی نہ رکھتے ہیں. صحابہ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس سمندر میں ان کے گناہ دھل کے رہ جائیں گے. تو لہٰذا یہ تین چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اگر ثابت بھی ہو جائے کہ صحابہ کی لڑائیاں تھی, اللہ کی قسم ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں, اپنی زبانوں کو بند رکھیں. کیوں؟ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ اپنے دلوں پر لکھ کر رکھے, یہ معیار ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے اختلافات کے باوجود, ان کے لڑائیوں کے باوجود انہیں جنتی کر دیا. اختلافات تھے لیکن پھر بھی اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ جنتی ہے. اے لوگوں, ابھی تمہارا فیصلہ نہیں ہوا تم جنتی یا جہنمی. تم جو فیصلہ نہیں ہوا ہے تمہارا, جنتی لوگوں کے خلاف بول کر تم اپنے آخرت کو کیوں بگاڑتے ہو؟ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں سنائی. اللہ رب العالمین نے صحابہ کو کہا رضی اللہ عنہ, اور رضامندی کون سی؟ جنت میں جنتی کو سب سے اخیر نعمت جو ملتی ہے وہ یہی نعمت کہ اللہ رب العالمین اس سے کہتے ہیں جنتیوں سے فلا اسخط علیکم بعدی ابدا احل علیکم رضوانی. اے جنتیوں, آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں رہوں گا, میری رضامندی آج کے بعد ہمیشہ رہے گی. جنت میں جانے کے بعد انسان کو سب سے آخر میں ملنے والی نعمت رب العالمین نے صحابہ کو دنیا میں عطا کر دی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین. کہا جو جنتی صحابہ تھے ان کے خلاف ہمارا بھی فیصلہ نہیں ہوا, ہم بات کر کے اپنی آخرت کو نہ بگاڑیں. لہذا امام احمد بن رحمہ اللہ کے سے سوال کیا گیا, اے امام احمد بتائے, ایک انسان صحابہ کے اختلافات کو جمع کرتا ہے, صرف اسی پر گفتگو کرتا ہے, اسی پر بحث کرتا ہے, اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ چیز عام انسان کے لیے ناجائز کہتا ہوں. یہ چیز کسی کے عیب, کسی کی غلطیاں, کسی کے لڑائیاں عام انسان کے لیے ناجائز سمجھتا ہوں. جائے کہ ایک انسان صحابہ جیسی شخصیات پر کلام کرے. کہا ایسا انسان زندیق ہے, رافضی, اللہ کی قسم ان کے الفاظ ہیں رافضی خبیث ہے. ایسا انسان رافضی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلط سلط کہے. حضرات, ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہو, اگر اللہ کی قسم خواہ وہ فون سے ہو یا مباشر طور پر کوئی سامنے ایک صحابی کے سلسلے میں بھی غلط کہے, ہمارا ایمان اس سلسلے کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. اگر ہو سکے تو اس کی اصلاح کرے, ورنہ اس سے اتنی دوری اختیار کرے کہ کبھی وہ انسان تمہارے سامنے آنا ہی نہ پائے. تو لہذا ہم ہمیشہ صحابہ کے دفاع میں لگے رہیں. اللہ نے کہا جو الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غل. اے اللہ, جو ایمان والے گزر گئے, ایمان والے میں سب سے زیادہ مستحق ایمان والے صحابہ ہیں, اے اللہ ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی کینہ نہ رکھنا.
دشمنی نہ پیدا کرنا. یہ اللہ سے ہم دعا کرنا چاہیے. مومن کا شیوا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو جو ہے بٹھائے رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحابہ کی محبت ہم اپنے بچوں کو سکھائے. اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے, توحید پر رکھے. جب ہماری موت آئے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر آئے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم رب الحليم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.